اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی بڑے فیصلے یا چھوٹے فیصلے کرتا ہی ہے۔ کبھی اس کے فیصلوں کا رزلٹ اچھا نکلتا ہے اور کبھی اچھا نہیں بھی نکلتا۔ ایک کتاب میں نے ایک بدھ مذہب کے پریسٹ کے بارے میں، یعنی کہ راہب کے بارے میں ایک واقعہ پڑھا جو میری اس بات کی تائید کرتا ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ہمیں بڑے رسک لینے پڑتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں پہلے کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ ایک بدھ راہب ایک ایسے علاقے سے چلا جا رہا تھا جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہ تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹی سی جھوپڑی کے قریب آیا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ وہاں موجود لوگ اس کی میزبانی کریں۔ اس نے دروازے پہ دستک دی۔ چونکہ آس پاس کوئی آبادی نہ تھی تو اس کی دستک کی آواز کی گونج خود اس کو بھی سنائی دی۔ اتنے میں دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ اس نے بدھ راہب کے لباس اور حلیے سے اس نے عزت سے اس کو اندر آنے کی دعوت دی۔ بدھ راہب بہت دور سے چل کر آ رہا تھا اور زیادہ راہ تو اس کا بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ اب اس کو انتہائی بھوک لگ رہی تھی، کیونکہ بدھ راہب کا یہ جو سفر تھا یہ ایک بڑے راہب سے ملنے کا سفر تھا، اس لیے وہ اس راستے میں چلتا ہی چلا جا رہا تھا، کیونکہ ایک بڑے راہب سے تب ملاقات جو کرنی تھی اور راستے میں کوئی مشکلات جو آئیں تو اس کو بھی اس نے جھیلنا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ادھیڑ عمر آدمی کی ایک ادھیڑ عمر عورت بیوی بھی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی کی بیوی نے کھانے کے لیے جو کچھ تھا سامنے رکھ دیا اس کے، اور جب اس نے سامنے رکھا تو اس راہب نے دیکھا کہ باسی سی روٹی رکھی ہے، مطلب وہ بھی کئی دن پرانی، اور دودھ سے بنی ہوئی کچھ پنیر رکھی ہوئی، دونوں چیزیں خشک خشک سامنے رکھ دی اس نے۔ ان حالات کو دیکھ کر بدھ راہب نے اندازہ لگایا کہ وہ بہت مشکل زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا آخر گزر اوقات کیسے ہوتی ہے؟ ادھیڑ عمر شخص نے بتایا کہ میری ایک گائے ہے جو کافی عمر کی ہو چکی ہے، وہ تھوڑا بہت دودھ دیتی ہے اور میں اس کو شہر میں جا کر بیچ آتا ہوں اور اس سے ہی ہمارا گزارا ہوتا ہے۔ راہب ان کی حالت جان کر سوچ میں پڑ گیا۔ کھانے کے بعد ادھیڑ عمر کے اس شخص نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ یہ راہب کوئی عقل مند شخص ہے، اس سے ہم اپنے لیے مشورہ مانگتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان دونوں نے راہب سے کہا کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ اب ہم اپنے لیے کیا کریں، یعنی کہ ہمارا گزارا اوقات بھی اتنا مشکل ہے اور اب ہم کیا کریں کہ کچھ اور راستے کھلیں ہمارے لیے۔ یعنی کہ بعض اوقات زندگی میں دوسروں سے مشورے بھی لیے جا سکتے ہیں جب آپ خود کہیں پر اٹک گئے ہوں تو۔ راہب نے سوچنے کا وعدہ کیا اور رات کو جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان کے مسئلے کا حل سوچتا رہا کہ کیا مشورہ دینا چاہیے۔ صبح جب راہب کو رات کا بچا ہوا کھانا یعنی کہ ناشتے میں دیا گیا تو اس نے جاتے ہوئے ایک مشورہ دیا کہ آپ لوگ اپنی گائے کو ذبح کر دیں۔ بظاہر تو یہ بڑا ہی نامعقول مشورہ تھا، یعنی کہ ایک ہی تو گزار اوقات کی چیز ہے، اس کو بھی ہم ذبح کر دیں۔ مگر جب راہب کے چلے جانے کے بعد ان دونوں میاں بیوی نے سوچا کہ گائے تو تھوڑے دنوں میں بوڑھی ہو جائے گی اور دودھ دینا بھی بند کر دے گی، تب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے راہب کی بات مان لی اور دوسری ہی صبح گائے کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت جا کر بازار میں بیچ دیا اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملے اس سے کچھ اور کاروبار شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ راہب دوبارہ اسی راستے سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ جھوپڑی کی جگہ ایک چھوٹی سی کاٹیج نے جگہ لے لی اور اس کے ارد گرد باڑ بھی لگی ہوئی ہے جس میں کچھ جانور بھی بندھے ہیں اور خوشحالی نظر آ رہی ہے۔ ادھر ان میاں بیوی کو بھی اس دن کے بعد سے راہب کے دوبارہ آنے کا بڑی شدت سے انتظار تھا کہ وہ دوبارہ آئیں اور وہ ان کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے کیسا اچھا مشورہ دیا تھا۔ بہرحال جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو ان کی خوب اچھی طرح خاطر مدارات کی گئی اور راہب کا جو ہے انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا کہ اتنا اچھا مشورہ دینے پر۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی محنت ہے، اگر آپ اس مشورے پہ عمل نہ کرتے تو حالات اس سے بھی بدتر ہو جاتے۔ یعنی بعض اوقات زندگی میں کچھ فیصلے بر وقت اور بڑے لینے پڑتے ہیں،
یعنی کہ بڑا رسک لینا پڑتا ہے، کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بڑا سوچنا، بڑا عمل کرنا ہی ہمیں زندگی میں بڑی کامیابی دلاتا ہے، چاہے دنیاوی کامیابی ہو یا آخرت کی۔ بڑی سوچ ہی بڑے کام کرواتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔